رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر۔ اس حدیث کا خلاصہ بڑا اہم ہے، اس خلاصے کو سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایسا ہوگا، یرد علی یوم القیامت رہط من اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی۔ جب وہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو حوض کوثر سے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ جب حوض کوثر سے ان کو دور کیا جائے گا تو میں عرض کروں گا، یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو مجھ سے حوض کوثر سے دور کیوں کیا گیا؟ تو مجھے کہا جائے گا، انکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین میں نیا کام شروع کیا، اس لیے ان کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا گیا، حوض کوثر سے ان کو پیچھے لوٹا دیا گیا۔ یہ لوگ دین میں آئے لیکن یہ لوگ دین سے الٹے پاؤں واپس پھر گئے۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث اور اس کا نمبر ہے 6585۔ اب اس میں ایک جملہ آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے اصحاب کو مجھ پر لایا جائے گا اور جب دور کیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ یہاں سے وہ بغض کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو بڑے لوگ، ہمارے بھی بڑے لوگ، اغیار نے تو تانا زنی کرنی تھی لیکن ہمارے بھی بڑے لوگ بہکے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جی حدیث میں صحابی کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کے صحابہ مراد ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دین میں داخل ہوئے اور آپ کے بعد وہ سارے کے سارے دین سے باہر چلے گئے۔ بعض نے تو یہاں تک بڑھ کے دریدہ دہنی سے کام لیا، انہوں نے کہا صرف 4 صحابی، صرف 4، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدان وہ سارے دین سے نکل گئے، صرف 4 رہ گئے، باقی سارے دین سے پھر گئے۔ اور دلیل میں یہ روایت پیش کرتے، ہمارا عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ جی بخاری، صحیح بخاری، اور اس میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ، تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو محدث ہیں ان کا ایک جملہ، وہ کہتے ہیں صحابی ہر وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، شرف ملاقات اسے ملا ہو اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ پر ایمان لایا ہو، اسی ایمان پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد امام ابن حجر فرماتے ہیں، چاہے آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع زیادہ ملا، چاہے آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع کم ملا، چاہے اس نے آپ سے کوئی روایت نقل کی یا چاہے اس نے آپ سے کوئی روایت نقل نہیں کی، اس نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا یا اسے جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا، اب یا وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا، نابینا تھا، لیکن آپ کی معیت اسے ملی اور وہ آپ پر ایمان لایا آپ کی حیات طیبہ میں، اور کسی عارضے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ سکا، وہ بھی صحابی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ، جمہور اہل سنت و جماعت، پوری امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں، ان کے نزدیک اتفاقی امر ہے، اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، انہوں نے حضور کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاری ہوں، مہینے گزارے ہوں، سال گزارے ہوں، کسی بھی طرح سے وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور معتمد ہیں، ان کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اب اس کے بارے میں کہ ان کے بارے میں قرآنی آیات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ یہ دیکھیں کہ بلا تخصیص حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا، کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، بعض وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد لائے، وہ اجر و ثواب میں زیادہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے لائے، لیکن سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہو، اس لیے کہ میرا صحابی آدھ سیر جو، آدھ سیر کی کیا ہے ہمارے دور میں اوقات ہے۔ اور مد کے بارے میں آپ دیکھیں تو ہمارے اہل لغت نے لکھا کہ مد کہتے ہیں دو ہتھیلیوں کو جوڑا جائے اور اس کے اندر جو غلہ آ جائے اس کو کہتے ہیں مد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پورا احد پہاڑ سونے کا دے دو اور میرا صحابی جو ہے وہ اتنے سے جو اللہ کے راستے میں دے تو تمہارا احد پہاڑ سونے کا ایک طرف اور میرے صحابی کا یہ دو ہتھیلیوں کا جو خیرات کرنا یہ ایک طرف، تم میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے، تم میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ یہ ہے صحابی کا مقام و مرتبہ۔ اب اس میں سب سے اہم بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت نقل کی اور اس کا نمبر ہے 7048۔ ابھی جو ہم نے پہلے روایت پڑھی صحیح بخاری کی اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 6585، اور جو اگلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 7048۔ اس کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی حوضی، میں اپنے حوض پر ہوں گا، حوض کوثر پر، انتظار کر رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی فرشتے گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہے وہ ہے فَأَقُولُ أُمَّتِي، یہ میرے امتی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے، آپ کو نہیں پتہ یہ لوگ آپ کے بعد دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ جو صحابی جو تابعی اس کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جب بھی وہ یہ روایت کرتے وہ کہتے یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے کہ ہم الٹے پاؤں دین سے پھر جائیں۔ بھئی دیکھیے، کوئی بھی بندہ کوئی روایت کرتا ہے، آپ کسی کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اس بیماری سے محفوظ فرما لے۔ اسی طرح صحابہ کا طریقہ کار تھا، اسی طرح تابعین کا طریقہ کار تھا کہ جب وہ روایت کرتے تو وہ روایت کرتے ہوئے یا تو بھلائی کی بات ہوتی تو کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا کرے، اگر کوئی پناہ کی بات ہوتی تو کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اسی طرح اگلی روایت 7049، اس میں بھی حضور نے فرمایا بعض مرد لائے جائیں گے، رجال، بعض میں ناس آیا لوگ، بعض میں رجال آیا اور بعض میں امتی آیا۔ اب ان سب کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے کچھ لوگ، لیکن آپ کھینچ تان کر اگر یہ کہیں کہ اس سے مراد صرف صحابی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو صحابہ کے اوپر بہتان ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان آپ گئے تو قبرستان جا کے آپ نے دعا مانگی کہ اے ایمان والو، اے دار قوم مومنین، تم اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو، ہم بھی تمہارے پاس آ کے ملنے والے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کو اپنا بھائی کہا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، وہ جو آئے نہیں ہیں اب ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اب ان کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بھلا اگر کسی شخص کے پاس سفید پیشانی والا، سفید پاؤں والا گھوڑا ہو اور وہ سیاہ گھوڑوں میں مل جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ سب نے عرض کی جی پہچانا جائے گا۔ فرمایا جب وہ آئیں گے نا تو میں ان کے وضو کے آثار کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے
میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا سنو، بعض لوگ میرے حوض سے دور کر دیے جائیں گے، جیسے کوئی بھٹکا ہوا اونٹ کسی کے حوض پر آ جائے تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، ایسے بعض لوگوں کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا، میں پوچھوں گا تو مجھے بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ اب یہاں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کے حضور سوال کریں گے ان کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کے اعضائے وضو سے۔ صحابہ ہوں تو آپ تو صحابہ کو پہچانتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، ان کو تو آپ جانتے ہیں۔ تو جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ان کو دور، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے بارے میں یہ فرشتے کہیں گے کہ ان کو دور کر دیا جائے، یا ان کو آپ فرشتے دور لے جائیں گے کہ انہوں نے دین میں نئی نئی باتوں کو، نئی نئی بدعات کو پیدا کر دیا تھا۔ تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اصحاب سے مراد یہاں آپ کے بعض امتی ہیں۔ تو کھینچ تان کے اس کو لے جانا کہ جی حضور کے صحابہ مراد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک ایسا بہتان ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ایسا کہا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہم حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہیں۔ یعنی اگر نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ کہا تو کھینچ تان کے لگے کہ جی حضور کے صحابہ مراد ہیں، حالانکہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے بعض لوگ مراد ہیں جو دین کے اندر تبدیلیاں کریں گے، دین کے معاملات کو بدلیں گے، ان کو حوض کوثر سے واپس کر دیا جائے گا۔ تو آپ یہ باقی سب روایتوں کو ملائیں تو بعض جگہ پر باقی امت کے الفاظ ہیں، بعض جگہ پر اصحاب کہا گیا۔ اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ جیسے فرعون کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ تم نے آل فرعون کو، اب وہاں آل فرعون سے مراد کیا فرعون کی اولاد ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کو اور فرعون کی آل کو غرق کر دیا، ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا۔ تو فرعون کے درباری مراد ہیں۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، کئی معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں کہیں جی فرعون کے وہاں پہ اولاد کو ڈبویا تھا، تو آپ کہیں گے آل سے مراد یہاں فرعون کے درباری ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اصحاب سے مراد آپ کی امت کے بعض لوگ ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، حضور نے فرمایا یہ امت کے بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ امت کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ اب کھینچ تان کے ان کو صحابہ کے اوپر لے جانا، یہ صحابہ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اس جماعت کے بارے جس کے بارے اللہ قرآن میں فرمایا یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، جن کے بارے حضور فرمائیں کہ یہ آدھ سیر جو دیں تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو۔ اسی لیے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن ہمارے لیے وہ پوری ہے کہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ اب لا تسبوا اصحابی اور اس روایت کو جمع کی جائے تو یہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ اگر ان سے کوئی محبت رکھتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے تو یاد رکھنا ان سے نہیں ہے بلکہ اس کو مجھ سے کوئی بغض ہے، اس لیے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔